حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے روزانہ گزرتے تو ایک بڑھیا اپنی چھت سے کوڑے کرکٹ کی ٹوکری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتی اور خوش ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اور لباس جھاڑتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو یعنی گوار جنگل کا رہنے والا ملا، اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہہ۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے اونٹ غلہ سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہیں دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے، اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کرو۔ طبرانی اور حاکم اور ابن حبان اور بیکہی اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن ثنا تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا، ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ مدت تک اس کی انتظار میں رہا۔ اتفاقات سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا اپنے روپوں کا شروع کیا۔ پھر دیکھا میں نے کہ آپ سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کچھ سخت بات مجھ سے کہی، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے نہیں وصول کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کے تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا؟ ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو۔ سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو، اور 20 سا اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔
وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کی اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے منتظر، خلاف عادت کام جو ہو رہا تھا کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سارے متعجب تھے۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات کی علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا۔ کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت ناکہ، شمشیر تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر
سر پر بندھا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کی کتاب ہٹا لی جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کانا دجال سے بھی لڑیں گے، الہی وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب الواح میں کیسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ نظر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کا صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا بلکہ 700 حصے تک، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ الواح رکھ دی اور کہا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے دست مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈال لیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی تعلیم دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور طرح طرح کی آپ کو تکالیف پہنچاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے روزانہ گزرا کرتے تھے۔ اس گلی میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اپنی چھت پر کوڑے کرکٹ کی ایک ٹوکری لے کر بیٹھ جاتی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عین اس کے چھت کے نیچے سے گزرتے تو وہ بڑھیا ٹوکری کی تمام گندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتی اور خوش ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اور لباس جھاڑتے ہوئے گزر جاتے، کبھی ماتھے پر بل نہ آتا۔
اکثر کیا بلا ناغہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ بڑھیا اپنا یہ اذیت ناک کام کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے یعنی بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کسی نے ان پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑھیا نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ خیال آیا کہ کہیں بیمار نہ ہو۔ کسی سے دریافت کرنے پر تصدیق ہو گئی کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے کراہتی ہوئی آواز آئی، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ یہ سن کر بڑھیا خم ہو گئی اور سوچنے لگی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیں گے کیونکہ آج میں بیمار ہوں، میں ناتوا ہوں، آج وہ جو چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ بہرحال بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے بڑے پیار اور نرم و حلیم لہجے میں پوچھا، آج آپ چھت پر موجود نہ تھیں، مجھے خیال آیا کہ شاید آپ بیمار ہیں۔ آپ بیمار اور تنہا ہیں، آپ کی ذمہ داری کرنے والا کوئی نہیں، میں آپ کو دوا لا کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوا لا کر دی، اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھوں سے کی، اور جب تک وہ بڑھیا بیمار رہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت اور تیمارداری کرتے رہے۔ اب بڑھیا کا خوف بالکل دور ہو گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تھا وہ حسن سلوک جس کا مظاہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں اور پستیوں سے انسان کو نکال کر اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔